اس کے کھو جانے کا احساس تو کم باقی ہے، جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی ہے۔ روزہ دی پہچان اردو دے خوبصورت شاعر استاد شاعر جناب انور گل صاحب، خیالوں میں اسے پہلے تو زیر دام کرتے ہیں، خیالوں میں اسے پہلے تو زیر دام کرتے ہیں، جو ہم پھر لفظ لکھتے ہیں اسی کے نام کرتے ہیں۔ وہ یوں تو دھیان بھی رکھتا ہے، رونے بھی نہیں دیتا، وہ یوں تو دھیان بھی رکھتا ہے، رونے بھی نہیں دیتا، مگر وہ دل سے بچے کو کھلونے بھی نہیں دیتا، مگر وہ دل سے بچے کو کھلونے بھی نہیں دیتا۔ عجب ضد ہے کہ وہ خود بھی میرا ہوتا نہیں انور، عجب ضد ہے کہ وہ خود بھی میرا ہوتا نہیں انور، کوئی ہو دوسرا میرا تو ہونے بھی نہیں دیتا۔ سرزمین لودھنا ہمیشہ سے ہی علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے، یہ کسی دور میں بھی اچھا لکھنے والوں سے خالی نہیں ہوئی۔ اہل ادب اور ادب نوازوں کی ایک زنجیر ہے کہ جس کا سلسلہ تاحال دراز ہے، تاہم اس زنجیر کی چند کڑیاں ماضی قریب میں ٹوٹ سی گئیں۔ راؤ تسنیم، کنور محمد انور، حفیظ بصر اور اب انور گل۔ انقلاب سے رغبت نے اس کے اندر کی شاعر کو بیدار کر دیا، لیکن انور اکثر ترقی پسندوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر نہیں چیخا۔ اس نے عامیانہ انداز میں نظام جبر کو نہیں کوسا، بلکہ دھیمے اور پروقار لہجے میں اپنے محسوسات کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کا لکھا ہوا وقت کی قید میں نہ رہا۔ ذہن کی خالی دھرتی پر جب سوچیں اگنے لگتی ہیں، تب چہروں پر دیکھنے والی آنکھیں اگنے لگتی ہیں۔ فطرت کا قانون ہے یہ کہ خاموشی کے جبر تلے دیر سے اگتی ہیں لیکن آوازیں اگنے لگتی ہیں۔ اس شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے لمحاتی شاعری نہیں کی، زمانوں کی شاعری کی ہے۔ اس کے بعد انور نے غم دوراں کے بہانے غم جانا کو گلے لگا لیا اور اپنی شاعری میں نسبتاً ذاتی اور حقیقی مضامین باندھنے شروع۔ سانسوں میں ایک سرگوشی ہے، کومل رت کی یادیں ہیں، میں ہوں رات کا سناٹا ہے، چنچل رت کی یادیں ہیں، ہر پل تیرے آنے کی بازیب سی بجتی رہتی ہے، شاید اب تک ان آنکھوں میں پائل رت کی یادیں ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سورج عکس ہے تیرے چہرے کا، اور یہ کالی لمبی راتیں کاجل رت کی یادیں ہیں، سارے منظر سہنے سہنے سب چہروں پر برف جمی، شہر بھی یوں لگتے ہیں جیسے جنگل رت کی یادیں ہیں۔ انور نے شاعری کو کم وقت دیا ہے، مگر اس میں جذبات کی گرمی، سردی اور شعریت کا لوچ ہمیشہ رکھا ہے، جسے اس کا ہر قاری محسوس کرتا ہے اور ہر سامع خود پر طاری سمجھتا ہے۔ کیوں نہ اب سے ہی تمہیں دل سے بلانے لگ جائیں، کیوں نہ اب سے ہی تمہیں دل سے بلانے لگ جائیں، عین ممکن ہے کہ اس میں بھی زمانے لگ جائیں، عین ممکن ہے کہ اس میں بھی زمانے لگ جائیں، اور کاش ایسا ہو کہ پہلے کی طرح تو آئے، کاش ایسا ہو کہ پہلے کی طرح تو آئے، کاش ایسا ہو میرے خواب ٹھکانے لگ جائیں، کاش ایسا ہو میرے خواب ٹھکانے لگ جائیں، اور حوصلے آئیں تو امید تیری لے آئیں، حوصلے آئیں تو امید تیری لے آئیں، وسوسے آئیں تو پھر مجھ کو ڈرانے لگ جائیں، وسوسے آئیں تو پھر مجھ کو ڈرانے لگ جائیں، اور ہم نہ جائیں تو جواز اس کا نہیں کچھ انور، ہم نہ جائیں تو جواز اس کا نہیں کچھ انور، وہ نہ آئے
तो उसे लाख बहाने लग जाए, क्यों ना अब से ही तुम्हें दिल से बुलाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि इसमें भी ज़माने का हिज्र उसी का विशाल बांधा है, उसी का हिज्र उसी का विशाल बांधा है, हर एक शेर में उसका ख्याल बांधा है, हर एक शेर में उसका ख्याल बांधा है। ये किसको देख के हमको किसी की याद आई, ये किसको देख के हमको किसी की याद आई, ये किसने ऐसे गुज़िश्ता से हाल बांधा है। करोड़ पक्का में एक मुशायरा हुआ जो हमारे दोस्त अदनान नबी साहब ने कराया, उसमें अमजद साहब भी तशरीफ लाए। तो वहां भी कोई इस किस्म की सूरत हाल थी कि कोई मकामी शोरा की 60-70 की फहरिस्त थी और नकीबे महफिल जो था वो बार बार कह रहा था कि भी एक गजल से ज्यादा कोई ना सुने। एक शायर एक गजल सुना के चला गया, करीब ही कोई थाना था, वहां पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद एक सिपाही के साथ आया और नकीबे महफिल को सिपाही ने कहा कि ऐसा जो साहब कहने ने देखो 2 गजल और उड़ता फिरता है जो अखलाक पे मट्टी की तरह, उड़ता फिरता है जो अखलाक पे मट्टी की तरह, उसे गिरना है तहे खाक पे मट्टी की तरह। उड़ता फिरता है जो अखलाक पे मट्टी की तरह, उसे गिरना है तहे खाक पे मट्टी की तरह। और खाए जाता है मेरी जात को हौले हौले, खाए जाता है मेरी जात को हौले हौले, कोई चिमटा मेरे इदराक पे मट्टी की तरह। खाए जाता है मेरी जात को हौले हौले, कोई चिमटा मेरे इदराक पे मट्टी की तरह। और अब तो सुनते हैं कि पोशाक महल है उसका, अब तो सुनते हैं कि पोशाक महल है उसका, जो कभी था मेरी पोशाक पे मट्टी की तरह, जो कभी था। अब तो सुनते हैं कि पोशाक महल है उसका, जो कभी था मेरी पोशाक पे मट्टी की तरह। और वो बना हूं जो मुझे उसने बनाया, वो बना हूं जो मुझे उसने बनाया पर मैं कि रहता था किसी चाक पे मट्टी की तरह।